حقیقت میں امن کا پیغام ہی آج کے دور کی ضرورت ہے۔ امن ہی وہ عظیم دولت ہے جو لٹ گئی ہے۔ اس کے لٹ جانے سے پورا معاشرہ تباہی اور بربادی، جنگ و جدال اور الٹیمیٹلی مایوسی اور بے یقینی کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ امن کے تہو بالا ہو جانے کے باعث نہ صرف طلبہ اور طالبات متاثر ہوئے بلکہ ان کی تعلیمی زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ تعلیمی ادارے اور مملکت خداداد کی عظیم دانشگاہیں ویرانی، سنسانی اور پریشانی کا ماحول پیش کر رہی ہے۔ کسی کی عزت، جان اور مال محفوظ نہیں۔ مذہبی حلقوں کی طرف درندگی منسوب کی جا رہی ہے اور وہ اس تہمت اور الزام کے ذمہ دار خود ہیں۔ سیاست کے نام پر قتل و غارت گری، انتقام اور رسہ کشی کا ماحول موجود ہے اور پورا ملک عدم استحکام کی نظر ہو چکا ہے۔ علاقائی اور صوبائی حقوق کے نام پر چھوٹی چھوٹی قومیتیں ملکی وحدت اور سالمیت کے شیرازہ کو منتشر کر رہی ہیں۔ قوم کا تصور ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ملت اور امت کا تصور مفقود ہو رہا ہے۔ الغرض ایک ہمہ جہت، ہمہ گیر جنگ ہے، نفرت ہے، کدورت ہے، تعصب ہے، حسد ہے، عناد ہے، عداوت ہے، بغض ہے، جس نے باہمی محبت کو، الفت کو، مودت کو اور باہمی اعتماد کے سارے ماحول کو یکسر ختم کر دیا۔ طلبہ ایک برادری نظر نہیں آتے، درس گاہیں پرامن عافیت اور سلامتی کا مرکز دکھائی نہیں دیتی۔ مسلمانوں کا معاشرہ درندوں، لٹیروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں کی آماجگاہ نظر آتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے تصور امن کو فراموش کر دیا، بلکہ اسلام کے تصور امن کے خلاف عملی بغاوت کر دی۔ میں مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے جملہ طلباء کو بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے غالباً پہلی مرتبہ کسی جامعہ کی فضا میں امن کے نام پہ کانفرنس منعقد کی۔ یہ امن کانفرنس ایک پیغام بن جانا چاہیے اور پورے ملک کے طول و عرض اور اطراف و اکناف میں اس پیغام امن کو طلباء اور طالبات میں بالخصوص اور پورے معاشرے میں بالعموم عام کیا جانا چاہیے۔ میں آج اس موضوع کو دو جہتوں سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک سگنیفیکنس آف پیس، امن کی اہمیت، امن کا تصور، دین میں امن کا مقام، دینی نقطہ نظر سے، ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے، قرآن و سنت کی روشنی میں، اور دوسری جہت اس سبجیکٹ کی جو کنٹمپریری سچویشن ہے، پریزنٹ انٹرنیشنل افیئرز ہیں، جو بین الاقوامی حالات ہیں اس وقت امت مسلمہ کے، اور عالمی سطح پر طاغوتی، صہیونی، سامراجی اور یہودی طاقتوں کے جو ناپاک عزائم ہیں عالم اسلام کے خلاف، اس تناظر میں بھی میں تصور امن کو یعنی گلوبل پرسپیکٹو میں بھی واضح کروں گا، ریلیجس پرسپیکٹو میں اور گلوبل پرسپیکٹو، تاکہ ہم یہ بات واضح کر سکیں کہ مسلمان امن کے علم بردار ہیں۔ وی اسٹینڈ فار پیس،
نوٹ امریکہ. امریکہ اور UNO ہم کہتے ہیں وہ پیس کی علمبردار نہیں ہے، امت مسلمہ پیس کی علمبردار ہے. یہ وہ مقام و منصب ہے جو امت مسلمہ سے چھن گیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم عالمی امن کی بحالی کی پوزیشن میں آ سکیں، بلکہ شرق سے غرب تک پوری دنیا انسانیت امت مسلمہ سے امن کی طالب ہو. آج صورتحال حقیقت کے برعکس ہے. اس میں کچھ اغیار کی سازش ہے، دشمنان اسلام کی سازش ہے، کچھ ہمارے اپنے عمل اور کردار کی ذمہ داری کہ آج مسلمان ٹیررسٹ کہلا رہا ہے. مسلمان پر ٹیررزم کا، جبر و تشدد کا الزام ہے، قتل و غارت گری کا الزام ہے، فنیٹسزم کا الزام ہے، انتہا پسندی کا الزام ہے، امن دشمنی کا الزام ہے. وہ لوگ جن کے وجود سے پوری کائنات انسانیت کو امن کی دولت ملی، وہ لوگ جنہوں نے گلوبل پیس کو دنیا میں صفحہ ہستی پر متعارف کرایا، اس صاحب گنبد خضرا کی امت، اس تاجدار کائنات کی امت، اس صاحب قرآن کی امت، اس پیغمبر اسلام کی امت جس کا سارا وجود امن تھا، جس کا پیغام امن تھا، جس کی نبوت امن ہے، جس کی رسالت امن ہے، جس کا دین امن ہے، جس کا پیغام امن ہے، جس کی رحمت امن ہے، جس کی رافت امن ہے، جس کا سراپا امن ہے، جس کی تعلیم امن ہے، جو ساری کائنات کی بقائے امن کا ضامن ہے. وہ امت آج امن دشمن کہلاتی ہے. اور وہ امریکہ، وہ صہیونی طاقتیں، وہ سامراجی قوتیں، وہ طاغوتی اور سامراجی قوتیں جنہوں نے پوری دنیا کا امن اول سے آخر تک تہوبالا کیا، جو امن کے دشمن ہیں، جنہوں نے پرامن طبقات کا امن لوٹا، جنہوں نے ہر جگہ خون بہائے، جنہوں نے انسانیت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا، جنہوں نے انسانیت کا کلچر چھینا، ان کے ہیومن رائٹس چھینے، ان کی ڈیموکریسی چھینی، ان کے رائٹ آف سوورنٹی پر ڈاکہ ڈالا، جن سے جینے کا حق چھینا، جن کی قدریں چھینی، وہ امن کے دشمن ہو کر آج امن کے پیغامبر بنتے ہیں، اور امن کے علمبردار حقیقت میں ہونے والے آج امن دشمن کہلاتے ہیں. میں اپنی گفتگو کی ابتدا تو یہاں سے کروں گا تاکہ چونکہ آپ سٹوڈنٹس ہیں، آپ پر یہ کنسپٹ کلیئر ہو اور دین کے دشمنوں کے اس الزام کو رد کیا جائے جو کہتے ہیں کہ اسلام معاذ اللہ یہ ہماری بے کرداری کی وجہ سے اسلام پر حرف آ رہا ہے اور اسلام پر ٹیررزم کا الزام آ رہا ہے. چند چیزیں بڑی آسان اور سادہ ہیں، اس لیے کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کو آسانی سے یاد رہیں گی، ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہیں اور انفارگیٹیبل، اس لیے ان کو پہلے مینشن کرنا چاہتا ہوں. اسلام کا لفظ، اس کا مادہ یعنی روٹ ورڈ ہے سالامہ یا سلم. اس کا معنی ہے امن اور سلامتی. یعنی اسلام اپنے معنی کی روح سے پیس ہے، اپنے معنی کی روح سے امن ہے، سلامتی ہے، پیس ہے، سیفٹی ہے، سیکیورٹی ہے، ٹرینکویلٹی ہے، اوبیڈینس ہے، سبمیشن ہے، پراسپیرٹی ہے، ہیپینس. امن، سلامتی اور عافیت یہ اسلام کے معنی کے اندر موجود ہے. اور ادخلوا فی السلم کافہ کی جو آیت میں نے پڑھی اس کا حکم یہ ہے کہ تم خود بھی اور باقیوں کو سب کو سلامتی کے دامن میں داخل کر دو، سب سلامتی والے بن جاؤ. اب چند چیزیں 6-7 نقطے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، بڑے آسان ہیں، یاد رہنے والے ہیں کہ اسلام نے امن کی اہمیت کس طرح اجاگر کی ہے اور امن کو کتنا امپورٹنٹ ڈکلیئر کیا. دنیا کے مختلف کلچرز میں اور سوسائٹیز میں میل ملاپ کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. جب کسی بھی سوسائٹی میں لوگ آپس میں ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں یا کہتے ہیں.
جب کوئی ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو کوئی ہیلو ہیلو کر دیتا ہے۔ اسلام نے میل ملاپ کا بھی ایک ٹائٹل دیا ہے، اور اس کے لیے میل ملاپ کی جو لفظ مقرر کیا اس کو کہتے ہیں السلام علیکم۔ اس کا معنی ہے تم پر پیس ہو، پیس بی اپون یو، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ تو ملاقات میں بھی سلامتی کا پیغام۔ پھر اس کے بعد نماز، میں چند پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ آپ کو آسانی سے سمجھ بھی آئیں گے، یاد بھی رہیں گے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اس کا اختتام جن لفظوں پر ہوتا ہے دائیں اور بائیں منہ پھیرنے پر، وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دائیں اور بائیں جتنے بھی ہیں تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اللہ نے اپنی عبادت کا کنکلوژن بھی پیس پر کیا ہے، کنکلوژن آف دا ورشپ پیس پر کیا ہے۔ یہ تو السلام علیکم تو تھا آپس میں یہاں کی میل ملاقات کا لفظ۔ اب قرآن مجید نے کہا جب مومن اور جنتی لوگ یہاں سے مر کے وفات کے بعد آخرت میں جائیں گے قیامت کے دن، اور جنت میں داخلے کا وقت ہوگا، آخرت میں جائیں گے، تو آخرت میں بھی اہل ایمان اور اہل جنت کی ملاقات کے لیے ایک اسپیسیفک ٹرم ہوگی قیامت کے دن بھی، اور وہ گریٹنگ ورڈز ہوں گے، استقبال کرنے کے لفظ ہوں گے، اور قرآن کہتا ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ قیامت کے دن جنتی اور مومنوں کا استقبال ہوگا سلام کے لفظ سے کہ پیس بی آن یو، تمہارے اوپر سلامتی۔ پھر آگے چلیے، جب مومنوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا تو اس جنت کا جو لفظ ہے، جنت کا معنی، آفیشل نیم جنت کا کیا؟ ون آف دا آفیشل نیمز وہ ہے دار السلام، ہاؤس آف پیس۔ جنت کا نام ہے امن کا گھر۔ دیکھیے اللہ کو امن کتنا پیارا ہے، اور ہم امن سے اتنے ہی دور ہیں۔ اللہ کو امن جتنا عزیز ہے ہم اس امن سے اتنے ہی دور ہیں۔ اور بات پھر اسلام کی کرتے ہیں، جن لوگوں کی زندگیوں میں طرز عمل میں امن نہیں ہے ان کو اسلام کا نام لینے کا حق نہیں ہے۔ جبر و تشدد کی راہ پر چلنے والے، ان کا کوئی دور کا واسطہ بھی اسلام سے نہیں ہے۔ مسلمان پیسفل ہوتا ہے۔ اب آگے آئیے، اللہ رب العزت کے اپنے بہت سے نام ہیں، جن میں سے 99 نام تو بہت ہی مشہور ہیں۔ ان 99 ناموں میں اللہ نے اپنا نام رکھا ہے السلام، پیس۔ پیس اللہ کا نام ہے، پیس سلام اللہ کا نام ہے۔ جب نماز سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے ایک دعا تلقین کی ہے کہ یہ دعا مانگا کرو۔ اب وہ جو مسنون دعا ہے فرض نماز کے بعد، کیا؟ فرض نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا کرتے تھے۔ وہ مسنون دعا کیا ہے؟ اللہم انک انت السلام، اے اللہ تو پیس ہے، سلامتی ہے، ومنک السلام، اور تجھ سے سلامتی ہے، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ، اور تیری طرف پلٹ کر بھی سلامتی ہی جاتی ہے۔ حینا یا ربنا بالسلام، اے اللہ ہمیں پیس اور سلامتی کے ساتھ رکھ۔ وَادْخِلْنَا دَارَكَ دَارَ السَّلَامُ، اور ہمیں اپنے گھر یعنی امن والے سلامتی والے گھر میں داخل فرما۔ ایک دعا میں 5 مرتبہ پیس اور امن کا لفظ آیا ہے۔ اب یہ لگتا ہے کہ اس دنیا سے آخرت کی دنیا تک اسلام کے ہاں ساری کانفرنس ہی پیس کی ہے۔ تھرو آؤٹ دیر از پیس کانفرنس ایوری ویئر۔ اور تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب ہر مومن کو آگے فرشتے اور استقبال کرنے والے جب پیس اور پیس کا میسج دے کے ریسیو کر رہے ہوں گے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قیامت پوری مومنوں کے لیے پیس کانفرنس بن جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے،
خیر الاسلام افشاء السلام، فرمایا سب سے بہتر اسلام پیس کو پھیلانا ہے، سلامتی کو پھیلانا ہے۔ اسلام سب سے بہتر سلام یعنی سلامتی کو پھیلانے کا نام۔ یہ تو ہے اسلام کے ریفرنس۔ اب آپ نے ایک اور لفظ سنا ہوگا، ایمان۔ ایمان، اسلام اور احسان، تین بیسک یونٹس ہیں اسلام کے۔ حدیث جبرائیل میں ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ تین چیزوں کی کو بنیاد قرار دیا گیا دین کی، ایک ایمان، ایک اسلام اور ایک احسان۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، مگر تینوں کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں۔ اور ایمان سے مومن ہے، اسلام سے مسلم ہے۔ ایمان کا مادہ بھی امن ہے، تو گویا ایمان یعنی فیتھ وہ بھی امن پر قائم ہے۔ اسلام جو ہماری پریکٹس ہے وہ بھی امن اور سلامتی پر قائم ہے۔ اور احسان اسلام کی روحانیت اور اسپرچویلٹی ہے، جو پرفیکشن ہے اسلام کی احسان اور اسپرچویلٹی اور روحانیت، اس میں تصور احسان اور بھلائی وہ بھی امن پر قائم ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ اسلام کے تینوں یونٹس مبنی بر امن ہیں، اور جو اسلام ہم لیا پھرتے ہیں، جس میں قتل و غارت ہے، جس میں ایک دوسرے سے جینے کا حق چھیننا ہے، جس میں ایک دوسرے کو مارنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنی ہے، ایک دوسرے کو اغوا کرنا ہے، ایک دوسرے کو بے عزت کرنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ایک بڑا پراگندہ ماحول پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے پر گولیاں چلانا ہے، جو ہم لیے پھرتے ہیں اسلام کے نام پر، میں نہیں سمجھتا کہ اس اسلام کا کوئی تعلق قرآن، سنت اور تاجدار کائنات سے۔ یہ من گھڑت اسلام ہے، یہ کفر کی سازش ہے۔ ہمیں اپنے کردار کو عین اسلام اور ایمان بنانا چاہیے۔ ایمان اور اسلام کا مفہوم واضح کرنے کے بعد اب میں آپ کو واضح کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن اور مسلم کس کو کہا۔ ہم میں سے ہر کوئی دعوے دار ہے کہ میں سب سے بڑا مومن ہوں، ہر شخص دعویٰ کرتا ہے میں سب سے بڑا مسلم ہوں، کوئی کسی کی زبان روک نہیں سکتا، جو کوئی چاہے کہے۔ مگر آئیے ہم پوچھئے کہ حقیقی معنی میں پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مومن اور مسلم کون ہے؟ تو تصور مومن و مسلم کا وہی قابل قبول ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حدیث میں حضور اسلام نے فرمایا المؤمن، کہ مومن وہ ہے من امنہ الناس علی انفسہم واموالہم، مومن وہ ہے کہ جس سے لوگوں کی جانیں اور لوگوں کے مال امن پائیں۔ لوگوں کی جان و مال اگر امان میں آ جائیں، جو شخص اس کریکٹر اور اس کردار کا حامل ہو کہ وہ لوگوں کی جان اور مال کا محافظ ہو اور جان اور مال کو امن اور امان مہیا کرے، وہ شخص آقا کی زبان میں مومن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نماز پنجگانہ بھی پڑھتا پھرے، داڑھی بھی رکھ لے، جبہ کبا بھی پہن لے، تسبیح بھی پکڑ لے، تہجد بھی پڑھے، تبلیغ بھی کرے، روزے بھی رکھے، ہر سال حج بھی کرے، عمرے بھی کرے، جو رسمی عبادات چاہے کر لے، مگر اس کا وجود اگر مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے ایٹ لارج جان اور مال کی حفاظت اور امن اور امان کی ضمانت نہیں ہے، اس سے لوگوں کی عزت، جان اور مال محفوظ ہے، اس کی نمازیں، رسمیں، سب کچھ جہنم میں جائے گا، کوئی شے قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو نہ ہمارے سجدوں کی حاجت ہے، نہ ہمارے عمروں کی حاجت ہے، نہ ہماری رسمی عبادتوں کی حاجت ہے۔ اللہ رب العزت ہماری ان چیزوں سے مبرہ، پاک اور بے نیاز ہے۔ اس نے جو احکام دیے ہمیں اعمال صالحات اور عبادات اس لیے دیے کہ ان عبادتوں اور ان اعمال صالحہ کے نتیجے میں ہماری سیرت اور کردار کے اندر ایک تبدیلی آئے، ہماری اندر کی انسانیت صالح ہو جائے، ہمارے اندر کی شخصیت پرامن بن جائے۔ ان ساری عبادات کا ریفلیکشن، ان ساری عبادات کا امپیکٹ اور ان ساری عبادات کا آؤٹ کم اللہ ہماری پرسنالٹی میں، ہماری شخصیت میں، ہمارے وجود میں کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ اگر سجدے ہمیں سچا بندہ نہیں بنا سکتے، حج اور عمرے ہمیں پرامن نہیں بنا سکتے، تو خدا کرے گا بدبخت لے جا اپنی رسمیں، مجھے تیری رسموں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک
اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں دوسری حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، حضور نے فرمایا خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، 3 بار قسم کھائی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون شخص؟ فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اور میں یہ بات برملا ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ پڑوسی سے مراد فقط وہی شخص نہیں جس کی دیوار آپ کے گھر کی دیوار کے ساتھ ہے، میں سمجھتا ہوں دوسرے محلے میں رہنے والا بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ ایک مسجد یہ ہے، ایک مسجد وہ ہے، اس مسجد کی وہ مسجد پڑوسی ہے، عبادت گاہ کی دوسری عبادت گاہ پڑوسی ہے۔ اگر ایک مسجد کے لوگ دوسری مسجد کی نمازیوں کے لیے امان نہیں، اور ایک عبادت گاہ کے لوگ دوسری عبادت گاہ کے وہاں جانے والوں کے لیے امان نہیں، اور ایک مسلک اور عقیدے کے لوگ دوسرے عقیدوں مسلک کے لیے امان نہیں، تو یہ سارے پڑوسیوں کا امن تباہ کر رہے ہیں۔ سنو، تمہارے لیے مصطفیٰ نے کہا کہ خدا کی قسم تم مومن نہیں ہو۔ اور پھر آگے یہ مومن کی تعریف تھی۔ حضور علیہ السلام نے پھر مسلم کی تعریف بتائی، مسلم کی۔ آپ اس کو موٹو بنائیں، اس کے بینر بنائیں، مومن کی تعریف جو حضور نے دی، تعریف مصطفی، تم مصطفی ہو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ آپ کی تعریف بھی مصطفی ہونی چاہیے، مومن کی مصطفی تعریف، مسلم کی مصطفی تعریف۔ سنیں، اب اس کے بینر لگائیں، اس کو میسج بنائیں، اس کے سٹیکر بنائیں، طلباء کو، طالبات کو، اس معاشرے کے انسانوں کو جو درندگی کی لپیٹ میں ہیں ان کو اس ظلم سے نجات دلائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلم وہ شخص ہے کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔